اللہ اللہ اللہ۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے وہ بھی آپ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے اور آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ، یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے مفسر ہیں، اور یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ۔ یہ بھی شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے، اور اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود کبھی کبھی وقت نکال کر یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وعظ و نصیحت کا اجتماع ہوتا تھا، جہاں آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، تو وہاں تشریف لاتے تھے، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان سے جناب علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی حضرت علامہ رازی علیہ رحمہ آتے تھے تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک الگ سے کرسی رکھوایا کرتے تھے، ایک احترام کے لیے، ایک پروٹوکول کہ اتنا بڑا عالم آیا ہے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ زمین پر نہیں بیٹھے بلکہ لوگوں سے ممتاز رہے، تو آپ اپنے ممبر کے ساتھ ہی یا سامنے ان کے لیے کرسی لگواتے تھے، اور حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس کرسی پر بیٹھ کر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سنا کرتے تھے۔ اچھا، میری اس تمہید کے بعد اب سنیے، ایک مرتبہ حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ یہ آئے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ و نصیحت کے اجتماع میں، اور انہوں نے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطابت اور ان کے بیان کے دوران ہی ایک سوال کر لیا، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے سوال کا جواب دیا ہے نا، علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے دل و دماغ پر وہ باتیں ایسی اثر کر گئی کہ آپ نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے اور کرسی سے نیچے تشریف لے آئے اور کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ کیا سوال کیا ہوگا اور کیا جواب دیا ہوگا؟ آئیے بس اس بات پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ و نصیحت کا اجتماع تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہوا کرتے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ بھی اس دن اجتماع میں تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کرسی لگوائی ہوئی تھی، اور وہ کرسی پر براجمان تھے تاکہ ان کا احترام اور ان کے علم کا اکرام ہو۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں اس وقت جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، تو علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہتے ہیں کہ یا حضرت، ایک سوال ہے میرے ذہن میں، ذرا اس کا بھی جواب عنایت فرما دیجیے۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ ہاں اے رازی، کیا سوال ہے، کیا پوچھتے ہو؟ تو علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ذرا دنیا کی حقیقت کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے۔ سوال کیا ہے کہ حضور ذرا دنیا کی حقیقت کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے، اور شہنشاہ بغداد نے جو جواب دیا ہے نا، علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ بے ہوش ہو گئے ان الفاظ کی جامعیت اور ان الفاظ کے جلال سے۔ اب سنیے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے اس سوال پر کیا جواب دیا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے رازی، تم مجھ سے دنیا کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد
اس کے دوست, اس کے احباب, اس کے رشتہ دار, اس کی اولاد آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے نے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, کتنی جائیداد چھوڑی ہے, کتنے مکان چھوڑے ہیں, کتنی زمینیں چھوڑی ہیں, کتنا مال و دولت چھوڑا ہے. تو مرنے کے بعد اس کے دوست احباب رشتہ دار یہ باتیں کرتے ہیں کہ مرنے والے نے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. اگر وہ بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کر مرا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بھلا آدمی تھا, لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا, پیچھے والوں کے لیے اتنا مال و دولت چھوڑ کر کے گیا ہے. لیکن مرنے والے نے اگر پیچھے والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, مسکین تھا, غریب تھا, نادار تھا, اور اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ اس نے تو پیچھے والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہی بے وقوف آدمی تھا, اتنی بڑی زندگی اس نے دنیا میں پائی, کچھ بھی مال نہ کمایا اور پیچھے والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا, ارے بڑا ہی بے وقوف آدمی تھا. کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دنیا والے آپس میں یہ بات کرتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے نے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. اور کہتے ہیں راضی اب سنو, جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے یہ سوال کرتے ہیں اس نے اپنی آنے والی زندگی قبر و حشر کے لیے کیا جمع کیا ہے. فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں, اور اگر کوئی فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا نمازی تھا, یہ تو بڑا نیک آدمی تھا, رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا, اس نے زکاتیں بھی ادا کی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا, تو فرشتے کہتے ہیں کامیاب ہو گیا, کامران ہو گیا, اس کی آخرت سنور گئی, اب تو یہ جنت میں جائے گا. اور فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے نے اپنے آگے کے لیے کیا چھوڑا ہے, اور اگر فرشتے یہ کہتے ہیں بے نمازی تھا, ماں باپ کا گستاخ تھا, حرام روزی کماتا تھا, دنیا میں گناہوں میں زندگی گزاری, اس نے آگے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, تو فرشتے کہتے ہیں ناکام ہو گیا, برباد ہو گیا, اب آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں, اب تو یہ جہنم میں جائے گا. شہنشاہ بغداد نے جب یہ جواب دیا امام فخر الدین رازی پر ایسی خوف خدا کی کیفیت آئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور تو فرمائیے کہ یہ ہے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرید ایسے ہو جائیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ایسے ہو جائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس کریں, شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.